السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بیان لے کر آیا ہوں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ بیان کا عنوان ہے علم و عمل۔ چلیے دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں مختلف مقامات سے دو جگہ سے تلاوت کی ہیں۔ پروردگار عالم نے علم اور عالم کی فضیلت بیان فرمائی۔ خداوند کریم نے علم کو اجالا نور فرمایا اور جہالت کو اندھیرا فرمایا۔ اللہ پاک جل شانہ بعض آدمی ایسے پیدا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں اتنا اجالا کر جاتے ہیں، یعنی ان کے چراغ میں اتنا تیل ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں چراغ جلا جاتے ہیں۔ کل خیر المدارس کے درج قرآن کے صدر حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عظیم لوگوں میں سے تھے حضرت قاری صاحب، ولی کامل، عارف باللہ، عابد و زاہد، پرہیزگار متقی، ذاکر و شاغل، اور اس سے بڑھ کر کیا اللہ کی دین ہوگی کہ جس نے ساری عمر قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا ہو۔ دن بھی رات بھی، گرمی سردی، صبح و شام جس کی قرآن کی تلاوت میں گزرتی ہو وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا۔ یہ لوگ عجیب مقدر کے بن کر آئے تھے، ایک دو دن نہیں، سال دو سال کی بات نہیں، تقریباً 45-50 برس بنتے ہیں۔ اور یہ بھی عادت تھی کہ دن رات میں تلاوت کر کے خود بھی مکمل قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں خداوند کریم کے اگر یہ لوگ محبوب نہیں تو اور کون ہیں؟ انہی کے بارے میں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ موت العالم کا موت العالم، عالم کی موت جہان کی موت ہے۔ جہان مر جاتا ہے، دنیا مر جاتی ہے، تشنا لب رہ جاتی ہے، سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، حالات ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب فاضل دیوبند تھے، پانی پت کے رہنے والے، شاگرد ہیں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب آپ پہچان گئے ہوں گے، شاگرد ہو شیخ مدنی کا اور پھر وہ کم رہ جائے۔ دارالعلوم دیوبند میں کئی سال آپ نے گزارے، حدیث پاک پڑھی، باقی علوم اور فنون آپ نے دارالعلوم دیوبند میں ہی پڑھے تھے۔ پھر یہاں کا جاگ جس کو لگ گیا اور اتنا حاصل کیا اور اللہ پاک نے اتنا کمال دیا کہ مکے میں، مدینے میں، ریاض میں، جدے میں، افریقہ میں، متحدہ عرب امارات میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں حضرت قاری صاحب کے فارغ شدہ شاگرد کام کرتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کے فیض نے ان کو رنگا۔ اسی کو کہتا ہے اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے۔ جس کو ہاتھ لگے شیخ مدنی کے، شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کون؟
بمبئی کا ایک سیٹھ آتا ہے مرید بننے کے لیے، آ کے دیکھتا ہے شیخ مدنی کو بلی گود میں بٹھا رکھی ہے، کھید رہے ہیں، اٹھ کے چل دیا، کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، میں نے تو بڑے تعریف سنی تھی کہ ایسا بزرگ ہے ولی اللہ، میں بیت مرید بنوں گا، یہ تو بلی سے کھید رہا ہے۔ شیخ مدنی فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے اس بلی سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے روزے کی چاروں طرف گھومنے والی ہے۔ میں وہیں سے لایا اسے۔ وہ شیخ مدنی جس نے قرآن کریم یاد کیا، قاہرہ کی جیل خانے کی کوٹھڑی میں مکئی پیستے پیستے چکی چلاتے چلاتے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، وفات ہو گئی، غسل دینے لگے، لوگوں نے کمر پہ دیکھا کالے کالے نشانات ہیں، پوچھا یہ پھوڑے کے نہیں، یہ پھنسی کے نہیں، یہ تو لمبے لمبے نشانات ہیں، کیا بات ہے؟ جواب دیا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے تمہیں علم ہونا چاہیے، ترکستان کا مقابلہ ہوا انگریز سے، انگریز نے ترکستان کے خلاف مولویوں سے فتوے لیے، دونوں قسم کی مولوی بہت عرصے سے چل رہے ہیں، اصلی بھی نقلی بھی، کھڑے بھی اور بناسپتی بھی، جیسے ڈالٹا گھی ہے نا، ڈالٹا مولوی بہت ہے۔ انگریز کو خوش کرنے کے لیے اس وقت میں ترکستان کے مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، مقابلہ کرو گولیاں چلاؤ، ترکستان والے مسلمان نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بااثر عالم تھے، بزرگ تھے، دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم ہے، دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم مولانا محمود الحسن، دستخط کر دیں اس فتوے پہ، ترکستان کے مسلمان کافر ہے، فرمانے لگے ہرگز میں کسی مسلمان کو کافر کہنے کو تیار نہیں۔ آج یہ بات نوٹ کر کے لے جاؤ، یہ جو کافر کافر کہتے پھرتے ہیں، یاد رکھو جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا۔ ارے اگر شیشی میں عطر ہے خوشبو آئے گی، اور اگر مٹی کا تیل ہے بدبو آئے گی، پٹرول ہوگا بدبو آئے گی، ڈیزل ہوگا بدبو آئے گی، اور اگر قیرورہ حکیم کو دکھانے کے لیے پیشاب بند کر کے لے جاؤ بدبو آئے گی، ہینا بند کر دو خوشبو آئے گی، گلاب لے کے چلو خوشبو آئے گی، رائبیل لے کے چلو خوشبو آئے گی، رات کی رانی ہوگی خوشبو آئے گی۔ جس کے اندر کفر ہوتا ہے باہر بھی کفر نکلتا ہے، اندر ایمان ہوتا ہے باہر قرآن نکلتا ہے۔ مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے جواب دے دیا انگریز کو، میں پورے ملک کے ترکستان کے مسلمانوں کو تو کیا، میں ایک مسلمان کو کافر لکھنے کو تیار نہیں، نہ معلوم کل میرا خاتمہ کس حال میں ہوگا۔ میں نہیں لکھتا۔ انگریز نے گرفتار کر لیا، کئی رات تک بند کر کے رکھا، ساری رات شیخ الہند نے پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے مگر ایک مسلمان کو کافر نہیں لکھا۔ یہ ان کوڑوں کے نشانات ہیں جو انگریز ظالم نے مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو مارے۔ پھر انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے، شیخ مدنی پیدا کیے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور یہ بہت بڑے بڑے بزرگ اور اللہ والے اس دارالعلوم دیوبند کے فیض نے پیدا کیا ہے۔ تو انہی کو کہتا ہے سوادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغا کہلایا ہے۔ مناظر نکلے، مجاہد نکلے، عالم نکلے، حافظ نکلے، فاضل نکلے، بڑے بڑے پیدا ہوئے جنہوں نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دانت کھٹے کر دیے۔ تو حضرت مولانا قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ
शेख मदनी रहीमहुल्लाह के शागिर्द हैं, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और बड़े बड़े बुजुर्गों बाकमाल लोगों के शागिर्द थे। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी सआदत बख्शी। अल्लाह मियां पूछेगा दुनिया में क्या किया करता था, कोई कहेगा मैं कपड़ा बेचता था, कोई जवाब देगा मैं कुल्फी बेचता था, कोई कहेगा मैं गडेरी बेचता था, कोई कहेगा मेरी किराने की दुकान थी, कोई कहेगा मेरी डॉक्टरी की दुकान थी, कोई कहेगा मैं दफ्तर में बैठकर लोगों के लहू पिया करता था। और किसी का जब नंबर आएगा खुदावंद करीम पूछेगा तेरा दुनिया में क्या शगल था, और इब्राहिम से लेकर कुरान शुरू कर देगा, अल्लाह की अदालत में वन्नास तक पढ़ देगा। ऐ मेरे रब तू जानता है तू सच्चा, तेरा कलाम सच्चा, तेरा महबूब सच्चा, तेरा कुरान था मेरी जुबान थी, मैंने सारी उम्र इसकी तिलावत की। और एक हदीस में आता है कि कयामत के दिन कुछ लोग पैदा होंगे जिनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। मैदान महशर खौफनाक मंजर, होश रुबो घड़ी, कोई किसी का नहीं। फरमा यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी अपना बनने को तैयार नहीं। 50,000 साल गुजर गए, पानी आंखों से न देखा, जमीन तांबे की तरह तपी हुई है। खुदावंद करीम की तरफ से लोगों की परेशानी है, न दरख्त है, न चश्मा है, न खूह है, न नदी, न नाला, न दीवार, न बिल्डिंग, कुछ भी तो नहीं। ऐसी सूरत में कुछ लोग नूरानी मिंबरों पे बैठे होंगे और उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू पूरे मैदान महशर को महका रही होगी। लोग कहेंगे इलाही ये कौन से नबी हैं, ये कौन से पैगंबर हैं जिनके मुंह से खुशबू आ रही है, पूरा मैदान महशर महका हुआ है। जवाब मिलेगा ये नबी नहीं, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी उम्र कुरान करीम पढ़ा, सारी उम्र कुरान करीम पढ़ाया। इनका उठना बैठना, इनके खून के कतरे कतरे में कुरान करीम बसा हुआ था, इनके रगो रेशों में मेरा कलाम बसा हुआ था, इनकी जिंदगी का महवर मेरा कलाम पाक था, इनका रात दिन का उठना बैठना मेरा कलाम पाक था। और लोगों ये मेरे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, इन्होंने मेरे कुरान को रग रग में बसाया। आज इनको मैंने अर्श अजीम की छांव में बसा लिया। कुरान पढ़ते पढ़ते इनकी मौत आई और कब्र से जब उठे तो कुरान की तिलावत करते हुए उठे। ये फैसला है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस हालत में मरोगे उसी हालत में उठो। इसलिए कहा करता हूं कंजरियों के गानों से बचो, ऐसा ना हो उधर तू लुत्फ अंदोज हो रहा हो, उधर तू गाने का रसिया बना बैठा हो, उधर रूह निकल जाए। और ऐसे लोगों से मेरा क्या वास्ता, कहता जो कबा पोशी की पर्दों में, कबा पोशी के पर्दों में जो अय्याशी के रसिया हो, कबा पोशी के पर्दे में जो अय्याशी की रसिया हो, मैं ऐसों को शुयूखो सूफिया कह दूं ये मुश्किल है। नमाज नहीं पढ़नी, तिलावत नहीं करनी, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, आका की साथ कराम नहीं कर दिया हुआ कुरान नहीं पढ़ना, दौलत पे थाप लगे, हारमोनियम से आवाज उठे, फिर खड़ा होकर के सूफी हाल खेलता है, उधर ताल ज्यादा लगती है, इधर ये ज्यादा नाचता है। कुरान करीम ने फरमा दिया वल्लदीन ऊतुल इल्म दरजात, इल्म वाले ऐसा नहीं किया करते
وہ ڈھولک کے قریب نہیں جاتے، وہ طبلے سرنگی کے نزدیک نہیں جاتے، وہ ہارمونیم پہ مستی نہیں کرتے، وہ کلام الہی میں ساری عمر مست رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، یوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو میں قرآن کریم کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ پڑھتا ہے۔ ادھر آواز آئے گی اور میرا قرآن کریم تلاوت کرنے والوں ادھر آؤ، خلقت سامنے آ جائے گی، آواز آئے گی جاؤ تمہاری جنت کا رقبہ متعین کرنا، یہ میرے قرآن کلام کی توہین ہے، اپنا مرتبہ خود بناؤ، اپنا حدود اربع جنت میں خود متعین کرو، کسی فرشتے کی مجال نہیں، کسی رضوان اور جنت کے دروغے کی مجال نہیں کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے حد متعین کرے، اپنی حد خود متعین کرو، اسی میں میرے کلام کی عزت ہے۔ تو فرمایا اس وادی یہ گل کا ہر ذرہ خورشید منور کہلا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلا ہے۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ سن 57 کی جنگ آزادی پڑھ کر دیکھو، دلی کے چاروں طرف اطراف میں جتنے بھی درخت تھے، جتنی بھی شاخیں تھی، جتنی بھی ٹہنیاں تھی، کوئی ٹہنا ایسا نہیں، کوئی شاخ ایسی نہیں جس پہ انگریز کا دیا ہوا کوئی عالم دین پھانسی نہ لٹکا ہو۔ اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے یزداں تک، مار پڑی تو بھی سہی، کوڑے پڑے تو وہ بھی برداشت کیے، جیل کاٹی فاقے برداشت کیے۔ اندازہ لگاؤ ایک مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا سوچ رکھی، کیا مشن رکھا، پروردگار عالم سے نامعلوم کیسے وقت میں اور کس طریقے سے جھولی پھیلا کے مانگا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کا مشن اور لوگ لے کر کام نہ کریں۔ یوں ہی تو نہیں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی، نہ معلوم کتنی عاجزی سے مانگا ہوگا، کس ادا سے مانگا، کس وقت مانگا، کس حالت میں مانگا، کس طرح سے مانگا، اور دینے والے نے جھولی بھر دی، دینے والے نے اپنی عطا کی جھولی بھر دی۔ فرمایا جا کوئی لوہا لے کے چلے گا، کوئی سونا لے کے چلے گا، کوئی چاندی لے کے چلے گا، کوئی کپڑا لے کے چلے گا، کوئی دوائیاں لے کے چلے گا، کوئی کچھ لے کے چلے گا۔ مولانا الیاس کو فرمایا میرے بندے تو اور تیرے مشن والے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کے چلے گے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز لے کے چلیں گے، علم اور ذکر لے کے چلیں گے۔ جب وہ زمین پہ چل رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر جاری ہوگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس انداز کے اللہ پاک نے اس دارالعلوم دیوبند سے لوگ پیدا فرمائے، یہ سب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی شاگرد ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے یزداں تک، جس طرح سے بھی ہو سکا چمڑے ادھیڑ دیے انگریز لانتی نے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پکڑ رکھا تھا، سارا دن مارا، اچانک میرے دماغ میں گوشت جلنے کی بو آئی، میں نے پسے دیوار جھانک کر دیکھا تو 12 کے قریب عالم دین لٹائے ہوئے تھے، انگریز ان کے تمام بدن پہ لوہے گرم کر کے داغ دے رہے تھے۔
اور مولانا جعفر سریسری رحمت اللہ علیہ گواہ ہے، فرمایا میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، دیوار کے اوپر سے جھانک رہا تھا، کسی نے جان بچانے کی نہ سوچی، 12 کے 12 شہید ہو گئے مگر ایمان کا سودا نہ کیا۔ اسی کو کہتا ہے اس بزم میں جنوں کے دیوانے، ہر رات سے پہنچی یزا تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ جیل کی کوٹڑی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، شہزادہ ہے، سید زادہ ہے، ہاں فاطمہ الزہرا کا خون جس کی رگوں میں ہوگا وہ حسین نہیں ہوگا تو اور کون حسین ہوگا۔ سورت یوسف شروع کر دی، انگریز بھی سن رہا تھا، متاثر ہو کر کہنے لگا شاہ جی کوئی تمنا بتاؤ، کوئی آرزو بتاؤ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھا یا سپرنٹینڈنٹ جیل تھا، میں پوری کروں گا۔ فرمایا نہیں کرے گا پوری، کہنے لگا نہیں پوری کروں گا، فرمایا پھر ہمارے ملک سے صبح ہونے سے پہلے نکل جاؤ۔ یہ جن کو تم آج پاکستان کے ہیرو، پاکستان کے سر کہتے ہو نا، فلانا سر فلانا سر، پیر تو ان کے ہے ہی نہیں، سر ہی سر ہے، کٹے ہوئے سر ہے ان کے۔ کیا انہوں نے قوم کو دیا، کیا انہوں نے وطن کو دیا، کیا انہوں نے ملک کو دیا، اپنا الو سیدھا کیا، انگریز کی ساری عمر چمٹا کی۔ علماء تھے، صلحاء تھے، فقہاء تھے، اللہ والے تھے جو پھانسی پہ تو چڑھ گئے مگر انگریز کا مقابلہ کرنے سے بعد نہ۔ بالخصوص یہ علماء دیوبند جو میرے اکابر ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، پڑھ کے دیکھو۔ تمہارا کیا حال ہے؟ ایک آدمی جوتی کاٹ رہا ہے، 4 آدمی جوتی کٹوانے والے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، مولویوں گالی دینی شروع، او جی مولویوں کا کوئی حال نہیں، تمہارا بڑا اچھا حال ہے، تم اپنا حال تو دیکھو۔ تو الحمدللہ ہماری ایک تاریخ ہے، ملکہ وکٹوریہ سے جا کے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کے پوچھو، مسٹر چرچل کی خبر سے جا کے پوچھو کہ ہم کون ہیں۔ کھلونا نہیں ہے، تاریخ ہے، مستقل تاریخ۔ شاملی کا میدان جا کے پوچھو انگریزوں سے، دلی کے بازاروں کا حال پوچھو جا کر انگریزوں سے، ڈوگروں سے جا کے پوچھو، مراٹھوں سے جا کے پوچھو، سکھوں سے جا کے پوچھو کہ شاہ اسماعیل شہید اور مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ دلی کے شہزادے چل کر بالاکوٹ کی پہاڑی کی چوٹی پر خدا کے سپرد جان دے کر اور کس طرح خدا کی رضا حاصل کی ہے، وہاں گردن دے دی مگر کفر کے سامنے جھکنا نہیں جاتا۔ آج یہ لوگ علماء کی بات کرتے ہیں جن کی تاریخ کوئی نہیں، وہ ملتانی زبانی تان دے رہے، جنہ دا منڈ پاند کوئی نہیں، وہ گال کرتے ہیں ساڈی، نہ منڈ ہے نہ پاند ہے۔ ایک آدمی کی اماں مر گئی، اس نے ایک قرآن پڑھنے والے کو بلایا اور ایک میراثی کو بلایا ڈول بجانے کے لیے۔ ڈول بجانے والے کو کہا کہ تو پانسیوں کی طرف کھڑا ہو کے بجا، پڑھنے والے کو کہا کہ تو سرانے کی طرف کھڑا ہو کے پڑھ۔ تو یہاں نکلا وہاں میرے جیسا کہنے لگا وے پاگل یہ کیا کیا؟ اگر میری اما لوہے پاسے خوش تھی میں نے اس لیے اس طرف ڈول رکھوایا، اس طرف قرآن رکھوایا۔ ہماری ایک تاریخ ہے، جان چلی گئی، رگ رگ میں کانٹے چبھوئے گئے۔ خدا کی قسم صحابہ کی سنت ہے، امام احمد بن حنبل کی سنت ہے، امام ابو حنیفہ کی سنت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی کو کہتا کہ یہ وہ لوگ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ سے عالم لرزتا ہے، علماء کانپتے ہیں اور وہی اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، صبح اٹھ کے خبر سنی کہ رات امام شافعی رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھ گیا۔
بڑی دولت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مجھے تم پر جس طرح فضیلت ہے، ایک عالم کو پوری امت پہ اس طرح سے فضیلت ہے۔ اس کا ایک ایک سانس قیمتی، اس کا ایک ایک قدم قیمتی، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوا کرتا ہے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ ایک عرصے تک خانقاہی مزاج بھی تھا قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ کا، اپنے شاگردوں کو مسلک کا پکا، عقیدے کا پکا، نظریے کا پکا، کبھی ڈلملیلی طبیعت میں آئی ہی نہیں۔ اور ان ہمارے بزرگوں میں سب سے بڑی جو بات میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ یہ دولت مندوں کے دروازوں پہ نہیں جایا کرتے، امیروں کبیروں ذمہ داروں کے دروازوں پہ نہیں جھانکا کرتے تھے، بلکہ یہ اس بات کے قائل تھے کہ امیر فقیر کے دروازے پہ اچھا لگتا ہے، فقیر بادشاہ کے دروازے پہ اچھا نہیں لگتا۔ بادشاہ تو فقیروں کے دروازے پہ ہمیشہ آئے۔ اور ان لوگوں نے دیکھا ہے یہ سارا۔ شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں محمود غزنوی آیا کرتے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں شمس الدین التمش اور دوسرے قادر آیا کرتے تھے۔ یہ خواجہ خدا بخش سرکار رحمہ اللہ کا مزار ہے نا خیر پور ٹامہ والی میں، بڑے پرانے بزرگ ہیں، شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ نے جو وفد بھیجا ہے احمد شاہ ابدالی اور محمد شاہ غوری کے پاس، اس وفد میں یہ شریک تھے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہاں درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے یہ ولی بن گئے ہوں گے، جیسا کہ آج کل جتنی زیادہ بھنگ پیو اتنا ہی بڑا ولی۔ قبرستان کے کنارے پہ جا کے کلی لگاتا ہے ملنگ، بازار چھوڑ، محلہ چھوڑ، اڈا چھوڑ، اسٹیشن چھوڑ، قبرستان کو تلاش کرتا ہے اور بڑا سارا سائے دار درخت ڈھونڈتا ہے، پھر وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اور مسلمانوں میری تیری زندگی کا تو کیا بنے گا، آج ہماری حرکات سے کلاس سے خدا کی قسم مردے تنگ ہے۔ بجائے اس کے کہ وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، بجائے اس کے کہ وہاں درود شریف کی کثرت کی جائے، بجائے اس کے کہ وہاں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی تلاوت کی جائے، آج یہ کلی ڈالنے والے، یہ قبرستان کے چاروں طرف بیٹھنے والے، یہ مردوں کے سامنے چرس فیم بھنگ شراب رکھتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہر مصیبت میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اسی کو کہتا کہ طلوع صبح چمن جن کے دم سے ہے اختر، طلوع صبح چمن جن کے دم سے ہے اختر، انہیں پہ سختی زندہ رہی تو کیا ہوگا۔ پھر یہ درویش، پھر یہ فقیر اپنی اللہ اللہ کے اندر کسی اور کو شامل کر لیں گے، اور یہ اس کے لیے پھر ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کرتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا کہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، تم چپ لگا جاؤ، کسی کو کچھ نہ کہو، فلمیں چلو، کنجریاں ناچو، شراب کے دور چلیں، جوا عام ہو، کچھ نہ کہو کسی کو۔ ہمارا مزاج یہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہمارا مزاج، ہم اس کے خلاف ہیں۔ جس آدمی کو پتا ہے کہ فلاں آدمی یہ گناہ کرتا ہے، اس کو منع کرو جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر منع نہیں کرو گے تو تمہیں بھی اس عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ آج کے لوگ پتہ نہیں ان چیزوں کو کہاں ڈال دیتے ہیں اور کیا ان کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اکابر نے اسی راستے میں دکھ اٹھائے ہیں، تکلیف جھیلی ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے برف کی سلی پہ لیٹ کے دیکھا ہے، آکے کاٹے ہیں۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ یہاں بھاولپور میں تھے، یار لوگوں نے قتل کا پروگرام بنایا۔ ہاں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کتاب کا ترجمہ شرح لکھی، عربی زبان میں 20 جلدیں لکھی ہے،
میں اگر اعلان کہہ دوں کہ یہ جتنے عاشق رسول ہونے والے یہ دعویٰ کرنے والے ہیں یہ 4 ورقے تو لکھ کے دکھاؤ عربی زبان میں 4 ورقے 1 گھنٹہ عربی زبان میں تقریر کر کے دکھاؤ. عربی زبان میں تقریر تو جب کریں گے نا اور عربی زبان میں خط و تفسیر تو حدیث تو کیا لکھیں گے اور گندوں سے ہی فرصت نہیں. تو یہ دیوانے جو ہے یہ تو اللہ پاک نے 20 جلدوں میں شرح لکھی ابو داؤد شریف کی بذل المجہود مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دعا کی یا اللہ یہ کتاب جب تک مکمل نہ ہو میری موت نہ آئے. اور فرمایا کتاب بھی مکمل مدینے میں ہو اور میرا دفن بھی مدینے میں ہو. پھر وہ کتاب بھی مکمل مدینے پاک میں ہوئی اور اللہ پاک نے تمنا پوری کی. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے سونے کی جگہ مل گئی. آج دیکھیں نہ عربی زبان جانے نہ قرآن کا ترجمہ جانے نہ فارسی جانے نہ لکھے نہ پڑھے رومال باندھا اور اپنا چل دیے مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. قرآن کریم اللہ پاک نے فرما دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قلم سے 1300 کتاب لکھی گئی ہے. 1300 کتاب. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی قلم سے بے شمار کتابیں لکھی. میرے اپنے خیال میں دنیا کی زندگی کا کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جس میں کہ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قلم سے لکھی ہوئی کتاب کو کسی نہ کسی زبان میں کوئی پڑھنے والا نہ ہو. 1 منٹ خالی نہیں. پھر اللہ نے نوازا ادھر موت آئی ادھر جنت البقیع میں فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں جگہ مل گئی. تو یہ جتنے اکابر بھی گزرے ہیں انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کے نور کو پھونکوں سے لوگ بجھانا چاہتے ہیں. خدا کے قرآن کو رسم و رواج سے دبانا چاہتے ہیں. اللہ کا کلام برحق ہے ساری دنیا کے رواج غلط ہے. خدا سچا خدا کا نبی سچا خدا کا کلام سچا جو کچھ کلام میں موجود ہے وہ سارا سچا. قبر سچی حشر سچا پرفرار سچی موت سچی. موت آئے گی 1000 مرتبہ انکار کر موت آئے گی. کامیاب نکلے وہ لوگ جو موت کا سامان ایک عرصے سے پہلے بنا بیٹھے. ادھر بلاوا آیا ادھر تیار تھے. نقصان پہنچے گا ان لوگوں کو جن کا خیال یہ تھا کہ ابھی تو ہم 200 سال سے پہلے مریں گے ہی نہیں. ابھی تو 100-200 سال ہمارے مرنے میں باقی ہے. کبھی دیکھا جائے گا اگر اسرائیل سے ٹاکرا ہو گیا کوشش کریں گے تو 4 پیسے دے کے چلانے کی. اگر چل گیا تو ایک بات ہے نعوذ باللہ اگر اسرائیل بھی کچھ رشوت لیتا تو یہ بڑے تنگ کرتے یہ مرتے ہی نہ. ہاں پیسے دیے غریبوں کا نمبر لگوا دیا انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ قاری انیت کی طرف ہمیں کچھ نہ کہنا. اللہ پاک عالم الغیب ہے علیم بذات الصدور. ہماری رگ پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہماری رگوں کو کہ یہ کیسے ہوں گے. اپنے اختیار میں رکھا. فرمان خبردار 1 سانس زیادہ نہیں لینے دوں گا. ابھی تم نے عید پڑھی. گزشتہ عید میں جو لوگ تھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ اس عید میں نہیں تھے. اور ہم اس عید میں جو لوگ تھے اگلی عید تک خدا جانے کتنوں کے پرچے کٹ گئے.
نہ معلوم کس کس کا نام آ گیا. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد آدمی سیرا باندھ کر دلہا بن کر گھوٹ بن کر جنگ لے کر برات کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا. حدیث پاک میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی ملک کا مالک بن کے بیٹھا ہوتا ہے, ملک کا وارث بن کے بیٹھا ہوتا ہے, بادشاہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے, صدر بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اسے اس بات کا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ آج میں اتنا بڑا حکمران بڑا بیٹھا ہوں. حالانکہ حضور نے فرمایا اس کا نام مردوں کی فہرست میں شمار سے ہو چکا ہوتا ہے. تو نہ معلوم ہم میں سے کس کس کا شمار ہو چکا ہے, کس کس کا نمبر لگ چکا ہے, کس کس کی تیاری ہے اور کون کون ہے وہ جن کا بلاوا آ گیا ہے. کل کس کا بلاوا, پرسوں کس کا بلاوا. اتنے لوگ عید کی تیاری میں ادھر ادھر سے چلے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہوئے, طرح طرح کی وجہ بنی, گھر پہنچنے سے پہلے رخصت ہو گئے. نہ معلوم اگلی عید الضحیٰ تک میرا تیرا کیا حال بنے گا, دنیا میں ہوں گے یا قبر کے اندھیرے میں پڑے ہوں گے. سامان کیا کر, آخرت کا انتظام کیا کر, کچھ بنایا کر. ہاں, اگر بغیر پیسوں کے آٹا دال گھی نہیں ملتا, میں کہتا ہوں بغیر نیکیوں کے جنت بھی نہیں ملتی. ذرا جاؤ نا بازار میں, میں بڑا نیک ہوں, میں بڑا نیک ہوں, اگر تجھے کوئی نمک کی ڈلی بھی دے دے تو. اس بازار میں پیسوں کا سودا, وہاں اللہ کی رضا کا سودا. پروردگار عالم کو راضی کر, علماء کے مقام کو پہچان, اللہ والوں کے مقام کو پہچان کہ یہ کون لوگ ہوا کرتے ہیں. اور انہی لوگوں کی یہ تعلیم ہے. شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قوت نیکی نداری بدمکن, قوت نیکی نداری بدمکن, در وجود خود ستم بے حد مکن. اللہ والوں کی برائی نہ کیا کرو, اعمال برباد ہو جاتے ہیں, زندگی تلخ ہو جاتی ہے. ہاں, ولیوں کی برائی, اللہ والوں کی برائی, اللہ والوں سے دشمنی مول لینا. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جنگ کرنا, بشرطے اللہ والا ہو. اللہ تمہیں وہ نظر عطا فرمائے جس سے تمہیں پہچان ہو کہ اللہ والا کون ہوتا ہے. اللہ وہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے جس سے تمہیں پتا چلے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے. تمہارے خیال میں تو اللہ والا وہ ہے, نہ مسجد میں داخل ہو, نہ مندر میں جائے, نہ گرجے میں جائے, سڑکوں پہ پڑے رہتے ہوں, رات کو خوب گانا بجانا, دن بھر پڑے سوئے رہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ رسول مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک جلیل القدر صحابی سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایک رکعت میں اور ایک رات میں مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور صحابہ کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے آ جا مجھے قرآن سنا. امام نافع ایک قاری ہیں, مدینے پاک میں رہنے والے ہیں, استاد القراء ہیں, بڑے زمانے کے قاریوں کے استاد ہیں. یہ لکھا علماء کرام نے, ان کے منہ میں سے خوشبو آیا کرتی تھی. تو شاگرد پوچھتے, لوگ پوچھتے, حضرت یہ خوشبو آپ کیا کھاتے ہیں جو منہ میں سے آتی ہے؟ تو یوں فرمایا کہ ایک دن محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا نافع اپنا منہ ادھر میری طرف کر. فرماتے میں نے اپنا منہ حضور کی طرف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کو منہ لگا کر قرآن کی ایک آیت پڑھ دی, اس دل سے خوشبو آتی ہے. تو کیسے لوگ ہوں گے خداوند کریم کی اتنی پسند ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اتنی پسند ہے کہ وہ ہر وقت تلاوت, ہر وقت درود شریف,
وہ دنیا کے چک بک میں پڑتے ہی نہیں. تو مولانا قاری رحیم بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس اللہ والے کی قبر پہ جس نے ساری عمر قرآن کریم پڑھانے میں گزار دی، کسی سے بات کر کے راضی نہ تھے. تعلیم کے وقت میں صبح سے دوپہر تک کسی کو اجازت نہیں تھی کوئی آ کر السلام علیکم بھی کہہ دے. اتنا انہماک کے ساتھ قرآن پڑھانا. رشتہ داروں کے یہاں نہیں جانا، شادی غمی میں نہیں جانا، سال بھر میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا، خاص چھٹیوں کے علاوہ ایک دن بھی ناغہ نہ کرنا، اور مدرسے کے ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھنا اور 1 گھنٹہ بعد میں جانا، اور جماعت کی پابندی کرنی، اور تہجد میں قرآن پڑھنا، دن بھر قرآن رات بھر قرآن. بلکہ کل ایک ساتھی بتلا رہے تھے وہاں قلعے پہ، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بے ہوشی تھی، نستر کالج میں تھے تو حسب عادت شاگرد قرآن پڑھ رہے تھے. تم تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے رو گے اور کیا کرو گے؟ تم تو اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کے رو گے اور کیا کرنا ہے؟ وہاں بے ہوشی تھی، قرآن پڑھ رہے تھے. بتا رہے تھے کہ ایک شاگرد نے بے ہوشی ہے بالکل کوئی خبر نہیں، لیکن ایک شاگرد قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے ذرا سی زیر کی غلطی کری، یوں سر ہلا دیا. غلطی کی ہے، اس نے پھر ٹھیک کر کے پڑھا تو یوں سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے. اور کپڑے کا، بولنے کا، پہچان کا، عورت کا، مرد کا، بچوں کا، بیٹیوں کا، کسی کو نہیں پہچانا، لیکن قرآن کی زیر کے خلاف پڑھا گیا، فوراً سر ہلا دیا. یہ تھے وہ لوگ اللہ پاک کے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن میں تلاش کروں گا، جن کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے میں تلاش کروں گا. اسی کو کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی. مغفرت ہے جستجو میں میری گھبرائی ہوئی، تلاش ہو رہی ہے کہاں میرا امتی. سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جس کو سرکار تلاش فرما رہے. بظاہر یہ لوگ چھوٹے معلوم ہوا کرتے ہیں، درویش اور فقیر معلوم ہوا کرتے ہیں، اصل بات ساتھ ان لوگوں کی ہوتی ہے، اصل دلوں پہ حکمرانی یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ پاک کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں سارے اللہ والوں کے مزار پہ، سارے بزرگان دین کی قبروں پہ، اور اللہ پاک ان کے درجوں کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے اس بیان کو لائک کر دیں، اور ایسے ہی بیانات کے لیے، قاری حنیف کے بیان کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. آگے کی ویڈیو میں جلد ملتا ہوں. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.